بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے، کیا غیر مسلم یہودی، سکھ، عیسائی کے ساتھ خرید و فروخت، لین دین کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بڑی ہی خوبصورت 3 سے 4 باتیں ہیں جن کو آپ سمجھ لیں تو معاملہ سارا حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ، ہندوؤں، سکھوں، غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ معاشرت رکھ سکتے ہیں، رہنا سہنا، کھانا پینا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ حلال و پاک ہو۔ نمبر 2، معاملات، لین دین، قرض، تجارت یہ جائز ہے غیر مسلم کے ساتھ۔ نمبر 3، مواسات، غم خواری، دکھ درد میں کام آنا جائز ہے۔ بیمار ہو اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں، بھوکا ہو کھانا کھلائیں، مدد کریں، پیسے دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے قلبی دوستی، جس کو موالات کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ یہ بات کہتا ہے کہ جو پہلے معاملات بتائے آپ نے کہ ان کے ساتھ معاشرت بھی رکھ سکتے ہیں، معاملات بھی کر سکتے ہیں، کیا یہ دشمنی میں کرنے ہیں؟ یہ دشمنی کی بنا پر نہیں کرنے، بلکہ قلبی دوستی، ایسا دوست آپ بنائیں کہ اس کا رنگ آپ پر چڑھنا شروع ہو جائے، کہ آپ میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ وہ بھی خنزیر کھاتا ہے، آپ بھی کہیں یار کیا ہوتا ہے، میں بھی کھا لیتا ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، آپ بھی شراب پینا شروع کر دیں۔ اگر ایسا معاملہ آ جائے تو پھر وہیں پر بریک لگا دیں کہ بھائی یہ دوستی بالکل ان کے ساتھ حرام ہے، یہ دوستی حرام کاریوں کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ موالات، قلبی دوستی، ان کو رازدان بنانا، بالخصوص اگر آپ اسلامی ریاست میں ہیں، اسلامی ریاست کے ان کو معاملات بتانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ کسی کو قلبی دوست بنانا، کسی کافر کو، غیر مسلم کو، یہ جائز نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو قادیانی ہیں ان کے ساتھ یہ پہلی 3 بھی جائز نہیں ہے۔ معاشرت، معاملات، مواسات ان کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دوسرا، ایسی تجارت جیسے آج کل غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو علماء کرام نے کہا ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی تجارت جس سے یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ اس فائدے کو مسلمانوں پر خرچ کر کے مسلمانوں کے خلاف خرچ کر رہا ہے، کہ مسلمانوں پر اس طرح کے میزائل لے کر یا کوئی ایسی چیزیں جس سے نقصان پہنچے، مسلمانوں کو انہی پیسوں سے وہ منافع کما کے نقصان پہنچا رہا ہے، تو ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے قادیانی جو ہیں، ان کی اکثر مصنوعات کا، ان کی بلکہ ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ان پیسوں کا ایک مخصوص حصہ پھر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، اس لیے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال، کیا سرکاری ادارے میں، سرکاری محکمے میں خطیب لگنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہی نہیں، فرض اور واجب ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ جائیں گے ان کو دین سکھائیں گے، آپ نہیں جائیں گے تو دین کیسے سکھائیں گے؟ وہاں پر معاملات خراب کریں گے، آپ جا کے ان کو بتائیں گے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان معاملات میں یہ فرمان ہے، تو آپ ان کو بتائیں گے، وہ ان چیزوں سے بچیں گے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے، کوئی اور چلا جائے گا، وہ جا کے ان کو اور برائیوں کی طرف مبتلا کرے گا۔ ایک بندہ بھی اگر جا کر کوشش کرنا شروع کر دے، جا کے ان کو دین سکھائے، صحیح احکام شریعہ ان کو سکھائے، تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اس لیے ان اداروں میں خطیب یا امام لگنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، واجب ہے کہ ان اداروں میں جا کر لگے جائے، انسان اتنی تعلیم حاصل کرے کہ ان اداروں میں جانے کا اہل بنے وہ، اس لیے کہ جا کر وہاں پر انسان کام کرے گا، اور کام کر کے مسلمانوں کو دین اسلام کا پرچار ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، لوگ برے کاموں سے بچیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔